میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم اور آپ کو شب برات ملی، مغفرت والی رات ملی، برکت والی رات ملی، رحمت والی رات ملی۔ اب ہم اور آپ کے اختیار میں ہے کتنا اس قیمتی رات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ہم اس رات میں جتنی زیادہ عبادت کریں گے اس رات سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور اس رات کے اندر جہنم سے آزادی کا جو پروانہ بٹتا ہے بے شمار لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اور یہ مبارک رات ایسی رات ہے کہ جو بہت ہی مقدر والوں کو ملتی ہے، ورنہ آپ خود دیکھیں کہ اس سے پہلے جو شب برات گزری اس میں کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر اس مرتبہ وہ ہم سے پچھڑ چکے ہیں، وہ زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مقدر والوں کو یہ مبارک رات ملتی ہے۔ اب جس کو یہ مبارک رات مل جائے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات کا فائدہ اٹھائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کی جائے، توبہ و استغفار کیا جائے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ قیمتی پل، یہ قیمتی لمحہ گزر جائے گا، سوائے پچھتانے کے ہم کچھ اور نہیں کر سکتے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلی چیز بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اگر آج اللہ تعالیٰ نے تم کو جوانی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور جوانی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ورنہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، ضعیفی آ جاتی ہے تو انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے سوائے پچھتانے کے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور دوسری چیز بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ جب تک انسان کے جسم میں بیماری نہیں لگتی ہے، انسان تندرست رہتا ہے، وہ ہر کام جو ہے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایک تندرست آدمی جتنی زیادہ نفلی عبادتیں کر سکتا ہے، بیمار آدمی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو اور تندرستی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، ورنہ تمہارے جسم میں جب بیماری لگ جائے گی تب تم کچھ نہیں کر پاؤ گے سوائے پچھتانے کے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، فقیری سے پہلے امیری کو، فقیری سے پہلے امیری کو۔ یعنی آج اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ ورنہ جو ہے جب فقیری آ جائے گی
تو تم جو ہے سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ فقیری جو ہے تم کو اپنے دامن میں لے لے گی۔ اس لیے جب تک تمہارے پاس مال ہے اس مال کو جو ہے اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اس مال کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے اور اس مال کی قدر کی جائے اور اس بات کو غنیمت سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقیری سے بچا رکھا ہے، اس لیے مال کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، مشغولیت سے پہلے فرصت کو، یعنی آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم فرصت میں ہیں، تو ان فرصت کے لمحات کو جو ہے غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ جب مشغولیت آ جائے گی، آپ کے اوپر جو ہے ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا، پھر جو ہے تم فرصت کے لیے ترسو گے، پچھتاؤ گے، مگر تم کو جو ہے فرصت نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے تم کو فرصت کا لمحہ ملا ہوا ہے تو اس فرصت کے لمحے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ کی عبادت کرو، تلاوت کرو، توبہ و استغفار کرو۔ اور پانچویں بات میرے آقا نے جو ارشاد فرمائی، اپنی موت سے پہلے زندگی کو، یعنی موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ موت آنے کے بعد جو ہے انسان کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے، اور جب کل بروز حشر جو ہے انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ پچھتائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو زندگی ملی تھی، اس کو وقت ملا تھا، مگر اس نے جو ہے ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی ایام کو جو ہے ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے میں اس نے صرف کر دیا، خرچ کر دیا، مگر ان لمحات کو جو ہے اللہ کی عبادتوں میں نہیں صرف کیا، اس لیے وہ پچھتائے گا، اس لیے وہ پچھتائے گا کہ میرا قیمتی لمحہ جو ہے یوں ہی گزر گیا، یوں ہی خرچ ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی موت جب تک تم کو اپنے دامن میں نہیں لیتی ہے، ان ایام کو، ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جب موت اپنے دامن میں لے لے گی ایک مرتبہ، پھر دوبارہ جو ہے موقع ہرگز انسان کو نہیں ملے گا، سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، فیضان شریعت کے اندر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ شعبان کی رات اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام سے تعلیم کو حاصل کیا ہے اور اپنے وقت کے بہت ہی پائے کے ولی بھی ہیں، مگر ان کی کیفیت دیکھو کہ شعبان کے موقع پر ایسی آپ کی کیفیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا، پھر آپ قبر سے جو ہے واپس نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی، پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے
سفر کر رہا ہو سمندر کے اندر اور سمندر کے بیچوں بیچ اس کی کشتی جو ہے ٹوٹ جائے، اب اس انسان کی کیفیت کیسی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ مگر امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کی مصیبت میری مصیبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مصیبت میری مصیبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن میری نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اپنے گناہ پر یقین ہے، مگر جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس پر جو ہے اس کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ میرے نیک اعمال جو ہے قبول ہوتے ہیں یا میرے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، یا میرے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے یہی سکھایا ہے ہم اور آپ کو کہ گناہ کر کے جو ہے گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ندامت یعنی خوف اپنے دل میں اللہ کا خوف بساتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ مگر ہم اور آپ کی کیفیت کیسی ہو گئی کہ آج انسان جو ہے صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو احساس گناہ نہیں ہوتا، احساس گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی زبان سے جو ہے کوئی ایسا الفاظ ہی نہیں نکلتا کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جائے، یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ایسا کیوں ہو رہا؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ و استغفار کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، کبھی بھی گناہ کر کے جو ہے جری نہ بنا جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارے دل میں جو ہے ایمان بھی موجود رہے، خوف خدا بھی موجود رہے۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیو، آخری بات سن لے، غنیت الطالبین کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ قطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ چند افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کے علاوہ جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے میرا مولا بخش دیتا ہے، کافر کے علاوہ۔ جو اہل ایمان ہے ان کی اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے، جو اس رات میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ جو ہے اس رات میں بخش دیا جاتا ہے، سوائے ان چند افراد کے۔ کون کون؟ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، جو دل میں ایک مومن کا کینہ رکھتے ہیں، ان کی جو ہے اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں سب سے پہلے جو ہے اپنے دل کو صاف کیا جائے، ہر مومن کے حوالے سے اپنے دل کو صاف کر لیا جائے، تاکہ ہمارا دل جو ہے
कीना से खाली हो जाए, हमारा दिल कीना से खाली हो जाए। जब हमारा दिल कीना से खाली हो जाएगा और हम तौबा व इस्तगफार करेंगे तो मगफिरत वाली फहरिस्त में जो है हमारा भी नाम आ जाएगा। और रिश्ता कता करना यानी रिश्ता तोड़ना, ये चीज जो है आज हमारे दरमियान बहुत ही आम हो चुकी है। लोग बात बात पर रिश्ते को तोड़ देते हैं, बात बात पर लोग अपने भाई को छोड़ देते हैं, बात बात पर अपनी बहन को लोग छोड़ देते हैं। इस तरीके से मतलब ये बीमारी आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है बहुत तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। तो ये ऐसी रात है, शाबान की 15वीं रात, ऐसी रात है कि इस रात में जो रिश्ता तोड़ता है उसको मेरा मौला मगफिरत का परवाना नहीं देता है। अगर मगफिरत का परवाना लेना है तो तमाम अहले ईमान से जो है रिश्ता जोड़ कर रखना होगा, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, जो भी हमसे रिश्ता काटने की कोशिश करे, हम और आपको चाहिए कि उससे जो है आगे बढ़कर रिश्ता मिलाने की कोशिश करें, ताकि ऐसी मुबारक रात में जो है महरूमी का मुंह न देखना पड़े। और चंद अफराद ऐसे और भी हैं जिनकी इस रात में जो है मगफिरत नहीं होती है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस रात को गनीमत समझते हुए ज्यादा से ज्यादा तौबा व इस्तगफार करें और नफली इबादतें करें और कोशिश ये करें कि क़ज़ाए उम्री अदा करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, यानी जो हमारी नमाजें क़ज़ा रह गई हैं उनको अदा करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है हम क़ज़ा नमाजों से आजाद हो जाए। अगर आप नफली इबादतों को छोड़कर जो है क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं तो आपको जो है नफली नमाजों का भी सवाब मिलेगा और क़ज़ाए उम्री का भी सवाब मिलेगा, दोनों का सवाब मिलेगा। इसलिए क़ज़ाए उम्री को जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए।